الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پہ درس چل رہا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فالٹ ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ یہ جب پیدا ہوا تو اس کے اندر یہ فالٹ موجود تھا۔ وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جلد باز ہے، تھوڑی سی ٹینشن پہ بے صبرا ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، صبر نہیں ہو پاتا اس سے۔ تو اللہ نے یہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا، بے صبری کی مختلف مثالیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا، یہ بہت صبر ہے، ان میں بالکل بھی صبر نہیں ہے۔ ان کے وہ حالات ہو نا جو ہمارے حالات ہیں، تو پھر تو آپ دیکھو یہ ساری حدود توڑ دیں گے۔ صبر کا پتہ اس سے تھوڑی چلتا ہے کہ آپ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اتنا بل آ رہا ہے، اس سے کیا صبر کا پتہ چلے گا؟ صبر کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ بجلی استعمال ہوئی نہیں ہے، بل ڈبل آ رہا ہے آپ کا۔ کنڈا پڑوسیوں نے لگایا ہوا ہے، جرمانہ کون بھر رہا ہے؟ آپ بھر رہے ہیں۔ آپ ٹیکس پورا دے رہے ہیں لیکن سڑکیں نہیں بن رہی، پھر پتہ چلے گا صبر کا۔ آپ بیگم کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں مان رہی۔ عورت آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ہی آپ کو صاف پانی نہیں دے رہی۔ وہ پانی بوائل کر کے بھی جراثیم مر نہیں رہے، اتنے پاورفل جراثیم ہیں کہ بوائل کر کے بھی وہ مر نہیں رہے۔ آپ کو دودھ خالص نہ مل رہا ہو، ہر جگہ کرپشن ہو۔ بہرحال میں کیا اس پہ بیان کروں؟ تو ایسے موقع پہ پھر ہے جب اذا مسہ الشر، اللہ کہتے ہیں جب اس کو شر پہنچتا ہے۔ یہ تھوڑی اللہ نے کہا جب خوشیاں پہنچتی ہیں تو صبر کرتا ہے۔ تو انگریزوں کو کوئی ٹینشنیں ہیں؟ بولو، ٹینشن ہی نہیں ہے سرے سے۔ سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے بے روزگاری ہے، مرد کے لیے۔ سب سے بڑی ٹینشن مرد کے لیے کیا ہے؟ بے روزگاری، جاب لیس۔ گوروں میں یہ بھی ٹینشن نہیں، جاب لیس کے زیادہ مزے ہوتے ہیں۔ تبھی پاکستانی وہاں جا کے شو ہی نہیں کرتے کہ ہماری جاب ہے، چھپ چھپ کے جاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں بتا دیا ہماری جاب ہے تو جو بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اذا مسہ الشر جزوعا، اللہ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر۔ دیکھو میں بار بار ڈپریشن پہ، اسٹریس پہ بیان کیوں کرتا ہوں؟ آپ بھی کہو گے یار مفتی صاحب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے یار، اس کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، بنتے ہیں نا، کیا خیال ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کو سائیکیٹرسٹ بنتے ہیں، سائیکالوجسٹ بنتے ہیں۔ یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے، اگر آپ نے اسی ٹاپک کو بار بار چھیڑنا ہے تو آپ بھی کوئی ڈگری شگری لے لو، کیا خیال ہے؟ کہ آپ کیوں ہر دفعہ بیان میں بیٹھ کے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بیان 3 موضوعات پر بہت ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عاملوں کے خلاف، جو خواتین کے بنیان سن کے بتاتے ہیں کہ اس پہ جن ہے یا چڑیل، اور آج کل وہ عامل میرے خلاف بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ایک عامل ہے ہر ہفتے میرے خلاف جمعے میں بیان کر رہا ہے یہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کا نام لے کے بتائیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بنیان سن کے عورتوں کو بتاتا ہے کہ تم پہ جن ہے یا چڑیل ہے۔ جس بیچاروں کا یہ اسٹیٹس ہو، جس کا یہ اسٹیٹس ہو، اور لوگ اپنی عورتوں کے بنیان ان کو لے جا کے سنگھا رہے ہوں، تو اس کے فتوے کی کیا ویلیو؟ اور جو مفتی ہوتا ہے اس کے فتوے کی ویلیو ہوتی ہے نا۔ بنیان سنگنے والے مفتی تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، دھوبی بھی نہ بنیان نہیں سنگے گا۔ آپ کسی دھوبی کو دو نا بنیان، دھو دو، سونگ کے دیکھو کتنا گندا ہے، وہ کہے گا کیوں سونگوں میں تیرا بنیان، اپنی بدبو مجھے کیوں سنگھا رہا ہے؟ اور یہ عامل جو مفتی کہلاتے ہیں یہ بنیان اور پجامے سونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سونگنے والوں پر بھی لعنت، اور جو سنگھانے والے ہیں ان پر بھی لعنت۔ وہ اگر میرے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ کافر ہو گیا، ایک ہے عامل بہت آج کل میرے خلاف بہت اچھل رہا ہے، تو مجھے کہہ رہے ہیں ہر جمعے میں آپ کے خلاف نام لے کے بولتا ہے یہ کافر ہے، اس کا نکاح دوبارہ ہوگا۔ کیوں؟ میں 4 دفعہ کر چکا ہوں، میں آسان ہے، کیونکہ تجدید نکاح میں دوبارہ مہر بھی ہوتا ہے، پھر پیسے بھجواتے میں احتیاطاً کر لیتا ہوں۔ تو فری پھوکٹ میں مشورے دیے جا رہا ہے کہ اس کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا، اور جو ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے۔ کل بھی مجھے کسی نے بتایا بھائی ہر ہفتے آپ کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی سن کے آئے، ہم بھی آپ کچھ لگام دیں۔ میں نے کہا کیا لگام؟ میں نے کہا اتنا کافی ہے کسی انسان کے ذلیل ہونے کے لیے کہ وہ عورتوں کے بنیان سنتا ہے، یہ کافی۔ تو یہ سارے عامل سونگ رہے ہوتے ہیں، جو نہیں سنتے وہ پھر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر عاملوں کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہوں۔ دوسرا یہ شادیوں کا ٹاپک بہت چھیڑتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ کہ سوسائٹی کی نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ بیوہ عورتیں ہیں، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، بھائی ان کو سنبھالو، خدا کے بندو۔
اگر میں نے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا نا شادیوں کے بارے میں تو میں ایک کتاب لکھ کے خاموش ہو جاتا. کسی ڈیبیٹ میں بیٹھتا اور اسلام پر جو اعتراض ہوتے ہیں کہ 4 شادیاں کیوں اسلام نے کہیں، یہ میں دلائل کی دنیا میں سمجھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا. میں نے جو کتاب لکھی نا اس کے شروع میں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب یہ سمجھانے کے لیے نہیں ہے کہ 4 شادیاں کیوں ضروری ہیں، یہ کتاب لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہے کہ کرو. موٹیویشن کے آداب یہ ہیں کہ بار بار اس بات کو دہرانا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے بار بار یہ ٹاپک میں چھیڑتا ہوں تو تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. دیکھو یہ بتانے کے لیے کہ نماز فرض ہے، قرآن میں ایک دفعہ آنا کافی تھا یا نہیں تھا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، پورے قرآن میں ایک آیت ہے بس فرضیت کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ 2 آیتیں ہیں، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر، کب فرض کیے گئے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی طرف سے کوئی شوال میں فرض کر رہا ہے، کوئی ربیع الاول میں فرض کر رہا ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو رمضان کا مہینہ پائے گا فلیصمہ. تو اللہ نے رمضان کے روزے فرض کرنے پہ ایک آیت نازل کی، اور یہ فرضیت کب ہے اس پہ ایک آیت نازل کی کہ رمضان. بس ختم. فرض روزوں کا ٹاپک کیا کر دیا قرآن نے؟ ختم. نماز میں ایسا نہیں ہے. نماز میں اللہ نے کیا کیا بھائی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اتنی جگہ قرآن میں آ رہا ہے اے اللہ جیسے تو نے روزہ فرض کرنے کے لیے کتب علیکم الصیام ایک دفعہ کہہ دیا تھا تو ہماری سمجھ میں آ گیا تھا، اب تو بار بار اے اللہ اقیموا الصلاۃ کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا اللہ نے قرآن میں جواب دیا. فرمایا روزہ اتنا مشکل نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہمیشہ کے لیے کھانا نہیں چھڑوایا جاتا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہی ہے آسان یہ بیان کرنے کے لیے. پھر بیمار ہو تو روزہ چھوڑنا جائز، سفر ہو تو روزہ چھوڑنا جائز. اس میں اللہ نے رخصتیں بہت دے دی روزے میں. اور صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پوری رات کھانے کی اجازت ہے. جو خواتین کہتی ہیں نا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ایکچولی اس سے ویکنیس، کمزوری، بہت آج کل یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں غروب آفتاب سے لے کے کھانا شروع کرو. آفتاب سمجھتے ہو؟ آپ کا دوست آفتاب نہیں، سورج کو آفتاب کہتے ہیں. اردو بھی کمزور ہو رہی ہے نا. تو سورج غروب ہونے کے بعد سے نان اسٹاپ کھاؤ اور صبح صادق تک کھاتے ہو. نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. پھر بھی کسی کو چکر آ رہے ہیں دودھ پلانے والی کو، پھر چھوڑ دے روزہ. تو روزہ ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی ایک روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ایک نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے. بھائی صاحب ایک نماز کی بات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، بھائی صاحب کہتے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک، بھائی صاحب ان کو خاموش کرو بھائی صاحب. تو میری زبان پہ بھی یہ بھائی صاحب کا لفظ چڑھ گیا. میں جب طلبہ کو ڈانٹ رہا تھا نا، آج بخاری کے طلبہ تھے، تو پتہ نہیں کچھ بیچ میں سے بولتا میں نے بھائی صاحب پہلے اس کی باری ہے، بھائی صاحب خاموش کراؤ. مجھے وہ تھوڑا اسٹائل ڈاکٹر صاحب کا پسند آیا، بھائی صاحب والا. تو ایک دفعہ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، کنٹینیو نماز کو موت تک قائم رکھنا. سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، شادی ہو، طلاق ہو، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، شوہر مر جائے، شوہر نہیں مر رہا، یہ بھی بعض دفعہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی ٹینشن ہو، جہاز میں ہو، کشتی میں ہو، بیمار ہو، فالج زدہ ہو، لقوے کے مریض ہو، بھائی کچھ بھی ہے، جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے. اور بعض لوگوں نے ڈنڈی مار دی کہ پڑھنی ہے چاہے ظہر میں اثر پڑھ لو، اثر میں مغرب پڑھ لو. نا 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 نا. اللہ نے کہیں اسکالر سے ہوشیار رہنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اے اللہ اگر مقررہ اوقات میں فرض ہے پھر تو بخاری مسلم میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ انہوں نے ظہر کو ڈیلے کیا. کسی شخص نے ان سے کہا کہ یار ظہر کا وقت ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا تم ہمیں نماز سکھاتے ہو. آج کل بعض اسکالر نے یہ منجن بھی شروع کیا ہے، حدیث کی غلط تشریح کا منجن. عبداللہ بن عباس نے کہا تم ہمیں نماز سکھاتے ہو. ٹھہرو، ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی پرابلم نہ بھی ہو تو بھی ظہر عصر آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے جب یہ بات کہی، انہوں نے جب یہ آگے بیان نقل کیا عبداللہ بن عباس کا، تو ان کے شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ میرا خیال ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھا ہوگا اور عصر کو اول وقت میں. انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے بھائی، ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں. تو کبھی کبھار یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج ہے نہیں ہے. اس پر دلیل دو بھائی صاحب کہ ظہر کو عصر کے اندر پڑھا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ بخاری میں نہ مسلم میں. اگر اس طرح سے جائز ہوتا تو یہ 2 نمازیں نہیں پھر ایک نماز ہوتی. ٹائم کی پابندی ہی تو اصل ٹینشن ہے نماز میں. اگر ہمیں حکم ہوتا کہ 5 نمازیں پڑھو اور فجر میں ساری 5 نمٹا دو، تو وہ 5 نہیں ہوتی، وہ کتنی ہوتی؟ 1 ہوتی. عملاً 1 کہلاتی. وہ ایک ہی دفعہ میں سب پڑھ لیتے آپ. 5 نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آئے، پڑھ کے واپس گئے، پھر آ رہے ہو، پھر سب کام کاج چھوڑ کے واپس آ رہے ہو، پھر جا رہے ہو.
اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے عبداللہ بن عباس کا غلط مطلب بیان کریں گے اور وہ کہیں گے تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے تو بھی ظہر میں ہی اثر پڑھ لو. ایسے مارکیٹ میں الحمدللہ اسکالر آ گئے ہیں. سرکار ہے کیا بولوں، سرکار کی باتیں